رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ملا، اس پہ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے۔ نماز فجر باجماعت پڑھی آج یکم رمضان المبارک یعنی کہ پہلا روزہ 1443 ہجری 3 اپریل کی 2022۔ آج ہمارا موضوع ہے فضیلت رمضان، فضائل رمضان۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اعتبار سے یہ 30 موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی ہیں، اصلاح عقائد کے حوالے سے بھی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ سب بلکہ اس سے زیادہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے کے ان موضوعات کو ضرور سنیں۔ تھوڑا سا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ انتہائی زیادہ قیمتی وقت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے موضوع ریکارڈ بھی ہو جائیں اور رمضان کے پورے مہینے میں آپ تک یہ ساری بات پہنچتی رہے۔ دھیان سے سنیں، رمضان المبارک کو جو فضیلت ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب وہ ساری نہیں بیان ہو سکتی، چند فضیلتیں بیان میں کرتا ہوں، لیکن ان میں سے بنیادی طور پہ 2 ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کو جو فضیلت ملی ہے نا، وہ ویسے تو کئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے کہ یہ کام ہے جس کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ہے اور یہ کام ہے جس کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ہے، لیکن اس میں سے جو سب سے زیادہ اہم ترین ہے وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا، اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف قرآن مجید نہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، باقی سارے نبیوں کے صحیفے ہیں۔ یہ ایک مزے کی بات ہے اور انتہائی نالجیبل بات ہے کہ وہ سب کے سب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ ان میں سے چند کے نام: حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ 3 رمضان المبارک کو نازل ہوئے، اور اسی طرح جو تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اسی طرح جو انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اسی طرح جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ملی، تو زبور جو ہے آسمانی کتاب 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 رمضان کو حضرت ابراہیم اور 6 رمضان کو حضرت موسیٰ اور 13 رمضان کو حضرت عیسیٰ اور 18 رمضان کو حضرت داؤد، اور جو قرآن مجید ہے وہ مجھ پہ آخری رمضان کی 6 راتوں میں نازل ہوا۔ تو ایک تو یہ حدیث آپ سامنے رکھیں قرآن کے نزول کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بڑی ترتیب سے ہے، اگر آپ دھیان کریں کہ 3 رمضان سے 6 تک، 6 سے آگے 13 تک، 13 سے آگے 18 تک، تو قرآن مجید کا چونکہ نزول ہی آخر میں ہونا تھا اور یہ آخری کتاب بننی تھی اور آخری نبی پر نازل ہونی تھی، تو اسی ترتیب سے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا فرمایا۔ یہ پہلی فضیلت جو میں نے کہا کہ بنیادی ہے، اہم ہے۔ دوسرے نمبر پہ رمضان کی جو فضائل اور فضیلتیں ہیں ان میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کے جو نام ہیں وہ لوگوں سے رکھوائے۔ شعبان کا نام بھی عربوں نے رکھا، رجب کا نام بھی عربوں نے رکھا، سارے مہینوں کے نام عربوں نے موسموں کے مطابق رکھے، جس طرح میں نے جمعے کے اندر بیان کیا۔ رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے نام کو رب ذوالجلال نے بذات خود رکھا ہے۔ فضیلت نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو رب ذوالجلال نے روزوں کے لیے پسند کیا،
باقی دوسرے مہینوں سے رمضان کا مہینہ ممتاز ہے۔ یہاں پہ موجم کبیر کی وہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ رمضان کو فضیلت کیوں ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان نکلا ہے رامادن سے۔ رامادن کا مطلب ہے جلا دینا، رامادن کا مطلب ہے ختم کر دینا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک مرتبہ کہا تھا، عیسائیوں کو ایک مرتبہ کہا تھا جب ان کا دور چل رہا تھا، ان کے نبیوں کی نبوت کا جب دور چل رہا تھا اس وقت، اب نہیں، اب تو ہمارے نبی، اب تو ختم نبوت ہے، اب تو سکہ حضرت محمد مصطفیٰ کا قیامت تک چلے گا۔ اب یہودی بھی مومن نہیں، اس وقت ہوگا جب ہمارے نبی کو نبی تسلیم کرے اور قرآن کو اللہ کا آخری کلام مانے۔ ورنہ اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ میرے پاس ایک پراپر کتاب ہے اور ایک مخصوص اللہ کے پسند کیے ہوئے کسی وقت میں ماضی میں گزرے ہوئے مذہب کو میں مانتا ہوں، تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ روزوں کی فرضیت کا بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ یہ ایک مرتبہ یہودیوں کو کہا پوری تاریخ میں، عیسائیوں کو ایک مرتبہ کہا پوری تاریخ میں۔ تو پتہ ہی آگے سے انہوں نے کیا کہا تھا۔ اس دن جس دن اللہ نے عیسائیت کو، یہودیت کو آمنو کہہ کے بلایا، تو چونکہ یہ ڈائریکٹ خطاب ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ خود کہہ رہا ہے، تو یہودی بڑے خوش ہوئے، عیسائی بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، رب نے خود ہمیں بلایا، اللہ نے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے، ہمیں مخاطب کرنے کے لیے ہمیں ایمان والا کہہ دیا۔ تو آگے سے جو انہوں نے کہا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اہل کتاب نے، قرآن میں وہ بات آئی، وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے پیارے۔ امت محمدی کی یہ شان ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں مد نظر رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہود و نصارہ کو جب اللہ نے بلایا، پکارا، مخاطب ہوئے ڈائریکٹ، تو ایک مرتبہ مخاطب ہونے پہ وہ اتنا زیادہ تکبر کرتے کرتے آگے کفر کر بیٹھے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اولاد ثابت کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے پیارے۔ امت مصطفیٰ کی یہ شان ہے۔ قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے گفتگو فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنو 81 مرتبہ آیا، لیکن کسی نے نہیں کہا اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنی شان کو، کہ حضور کے غلام کی ویلیو کتنی۔ یہودیوں کو ایک مرتبہ تاریخ انسانی میں، عیسائیوں کو ایک مرتبہ تاریخ انسانی میں، اور اپنے محبوب کے غلاموں کو قرآن میں 88 مرتبہ رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ خطاب کر کے گفتگو فرمائی۔ تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہگار ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہودیوں والا کام نہیں کیا۔ ہمارا کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا وہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو یہودیوں کے پڑھے لکھوں نے کی، اور قرآن نے اس کی وضاحت کی۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے بندے کو کہا اے ایمان والو،
فرضیت کرنی تھی نا روزوں کی، تو اس سے پہلے پیار کیا اور اپنے پیار بھرے جملے بندوں کے لیے بولے. پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اب اگر صرف اتنا آ جاتا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو بندہ یہ سمجھتا کہ یہ تو میرے اوپر پابندی لگا دی گئی. جس طرح دنیا کا قانون ہے، کوئی حاکم وقت پابندی لگا دے تو پابندی اس وقت لگتی ہے جس وقت کوئی بندہ جرم کرے، پابندی اس وقت لگتی ہے جس وقت بندہ کوئی غلطی کرے. کہ یہ اب یہ روزے کی پابندی ہے نا کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. حلال کام بھی سحری جب ختم ہوتی ہے تو افطاری سے پہلے پہلے کافی سارے حلال کام ہیں جو عام دنوں میں شریعت حلال کہتی ہے، لیکن وہ رمضان کے دنوں میں حرام ہو جاتے ہیں روزہ دار کے لیے. تو یہ قید ہے، یہ ایک قسم کا بندے کو باؤنڈ کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو اب جب یہ حکم آیا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تو بندے کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، میرے اوپر یہ قید کیوں لگائی گئی. شاید کہ کوئی مجھ سے جرم ہوا، کوئی غلطی ہوئی. تو رب ذوالجلال نے فوری طور پہ اسی آیت کے اندر اگلے حصے میں بتا دیا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، مقصد یہ ہے روزوں کو فرض کرنے کا، کما کتب علی الذین من قبلکم. ایک تو یہ کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر یہ فرض کیے گئے، تو بندے کو سکون آ گیا کہ یار یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو صرف میرے اوپر قانون لاگو کیا گیا ہو، بلکہ یہ تو میرے سے پہلے والے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے. تو بندے کو احساس ہوا، سکون ملا، ضمیر مطمئن ہوا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر خشیت الہی آ جائے، تمہارے اندر خوف خدا آ جائے. یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ فرماتا ہے نا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. اب یہ گنتی کے دن 30 دن، 29 یا پھر 30 دن، ایام معدودات گنتی کے دن ہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کے درس کو اسی پہ ہی مکمل کر دیتا ہوں. دھیان سے، بڑی قیمتی بات ہے. ایام معدودات، گنتی کے 30 روزے. اب اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے اور تمہارے اوپر گنتی کے دن. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے. ایک دن کا روزہ، ایک دن افطار، ایک دن کا روزہ، ایک دن کا افطار، 6 مہینے کے. اور یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے. کتنے دن کے؟ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پہلے 30 دن کا مراقبہ کیا، 30 دن کا اعتکاف کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعتکاف کرو، روزہ رکھو، اعتکاف کرو، روزہ رکھنے کے ساتھ عبادت کرو، اعتکاف کرو، روزہ، عبادت اور تنہائی میں مجھے پکارو، تو ایک مخصوص مدت کے بعد میں وہ تختیاں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی ہوگی، لوح، وہ ساری لوح اتار دوں گا. الواح کہتے ہیں. تو پھر 10 دن مزید روزے رکھے، تو 40 روزے تھے یہودا کے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. عیسائیت کے 50 روزے، پہلے 30 تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو گرمی میں آ گئے، تو لہٰذا جو گرمی ہے اس میں پیاس لگتی، کہنے لگے روزے سردیوں میں لے کے جاتے ہیں، جب سردیوں میں رکھے تو کہتے سردیوں میں بھوک لگتی.
تو پھر کہتے ہیں کہ اپنے من پسند موسم میں روزے رکھ لو، 10 دن کا کفارہ دے دو، تو 40 ہو گئے۔ پھر عیسائیوں نے کیا کیا، ان کا بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ کی بیماری کی تندرستی کی وجہ سے انہوں نے منت مانی اور اپنے ہی قانون کے مطابق خود ساختہ فیصلہ کر کے مشورہ کر کے جو عیسائیت کے علماء تھے اکٹھے ہو کے 10 روزے انہوں نے بادشاہ کی صحت یابی کے طور پہ، نظر کے طور پہ مانے، تو 50 روزے عیسائیت کے۔ یہ امت مصطفیٰ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ حضرت داؤد 6 مہینے کے، اس کو صوم داؤدی بولا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ پاک 40 دن کے روزے، حضرت عیسیٰ پاک 50 دن کے روزے، اور امت محمدیہ 30 دن کے روزے۔ اس کے اندر بھی کمال ہے کہ امت محمدیہ محنت تھوڑی کرتی ہے، تھوڑی محنت پہ اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1769، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1150، نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے میں محمد ہونے کی قسم ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اے لوگو یاد رکھو، جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو سمیل ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار میں روزہ دار کی وہ منہ کی جو بو ہے، وہ بو بھی اتنی پسند ہے کہ کستوری سے زیادہ اس کی مہک اور مشک ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، یہ میں حدیث کا بالکل آخری حصہ بیان کر رہا ہوں، 1769 کا روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آ جاؤ پیچھے ایام معدودات کی طرف، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کی طرف۔ 10 گنا۔ ہم کتنے روزے رکھتے ہیں؟ 30 روزے۔ بولو یار، کتنے رکھتے ہیں؟ 30 روزے۔ آگے 6 روزے شوال کے۔ 6 روزے کیا ہے؟ شوال کے۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 36۔ 36 کو ضرب دو 10 کے ساتھ، جو بخاری شریف کے اندر آقا کا فرمان ہے، کتنے ہو جائیں گے؟ 360۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ 36 روزے رکھوا کے امت مصطفیٰ سے ثواب پورے سال کے روزوں کا دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے کنتم خیرہ، کہ تم بہترین ہو۔ عیسائیت 50 رکھ کے بہترین نہیں، یہودیت 40 روزے رکھ کے بہترین نہیں ہے۔ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی جو امت تھی، وہ 6 مہینے کے روزے رکھ کے وہ بہترین امت نہیں ہے۔ بہترین امت وہ ہے جو رکھتی تو 36 ہے یا 30 ہے یا 29 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر اپنے محبوب کی زلفوں اور اپنے محبوب کے مکھڑے کے صدقے اتنا عطا فرماتا ہے کہ ایمان والے بندے حضور کے غلام کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی بات کو یہیں پہ مکمل کرنے لگا ہوں، لیکن دھیان رکھیں، اتنی زیادہ عظمتیں اور اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں وہ ملنے کے بعد کوئی تھوڑی سی مشقت آ بھی جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں ان کے اندر ایک فضیلت ایسی ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق بیماروں کے ساتھ ہے۔ ڈائریکٹ موجم الاوسط کی حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں سومو تصیحو، سومو تصیحو،
بیماروں اپنی بیماری کو پیچھے ہٹا کے روزہ رکھو. میں خود محمد کہہ رہا ہوں روزہ رکھنے کی وجہ سے تم صحت یاب ہو جاؤ گے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یاد رکھیں حقیقی طور پہ جو مقصد ہے نا، اللہ کے حبیب نے فرمایا 10 گنا سے 70 گنا، 10 گنا سے 70 گنا، کہ رمضان شریف کے اندر بندہ جو تھوڑی تھوڑی ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت میں 2 سجدے کیے، تو ایک سجدے پہ 1500 نیکیوں کا ثواب، 1500 سجدوں کا ثواب. ایک درم صدقہ کیا، ایک درم صدقہ کرنے پہ 70 700 7000 70,000 70 لاکھ تک کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ سن لیں. ایک تو یہ ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ صرف اور صرف انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو پھر ساتھ تھوڑا سا کہہ دیا ٹھیک ہے کمائی بھی کر لو، شادی بھی کر لو. پھر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے بچے بھی پیدا کرو. پھر کہہ دیا یہ بھی کر لو. پہلے یہ کہا کہ صرف عبادت، حقیقی مقصد حیات، مقصد مومن. پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی چھوٹیں دی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب وہ جو چھوٹیں دی تھی اس میں ہم اس قدر مستغرق ہوئے کہ وہ ہمارے اوپر دنیا غالب آ گئی. جو چیزیں مباح تھیں، جائز تھیں، تو وہ ہمارے اوپر کیا آ گئی؟ غالب آ گئی. اب وہ جب غالب، یعنی کہ دنیا کو غالب ہونے نہیں دینا تھا لیکن وہ ہو گئی. تو اس لیے رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کو رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا کہ جو دنیا کے کام کاج، مصروفیات، خواہشات تمہاری طبیعت کے اوپر غالب ہو گئی ہیں، رمضان کے مہینے کو تم حاصل کرو، اس کی قدر و قیمت کرو، تو 700 گنا تک ثواب حاصل کر کے اللہ تعالی کی عبادت کا جس سے انداز سے حق ہے ادا کرنے کا اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنے اپنے وقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آج ایک موضوع پہ بات ہوئی ہے، اسی طرح کل کا موضوع ہوگا دین کی ضرورتیں اور دنیا کی ضرورتیں. اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. آپ زیادہ سے زیادہ دعوت دیں. یہ جو ہمارا فہم دین کا سلسلہ ہے اس میں ان سارے موضوعات کو پورے مہینے میں ضرور بیان کیا جائے اور زیادہ لوگ سنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور جنہوں نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ ان کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور جنہوں نے آج کے دن سستی کی وہ آج توبہ کریں، وہ صبح ضرور روزہ رکھیں. جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا کچھ بھی، یہ جنہوں نے رکھا ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو 2 خوشیاں عطا فرما رہا ہوگا حدیث کے مطابق. ایک خوشی روزہ افطار، اور دوسری کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اللہ اپنی شان کے مطابق روزہ دار کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے.